الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہی لائق و ذبح ہے، جو رب العالمین ہے، پالنہار ہے، ہم سب کا آقا ہے، مالک ہے، خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، وہی رب العالمین ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام چیزیں شامل ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ عز و جل کی اس مختصر سی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف کے بعد آئی ہم تمام انبیاء اور رسل پر، بالخصوص ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں درود و سلامتی بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، عفت مآب پردہ نشین خواتین، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں، آج کے اس جمعے کا عنوان ہے مصائب و مشکلات اور اس کا حل. مصائب اور مشکلات اور اس کا حل، اس عنوان کے تحت چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے مجھے رکھنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جتنی بھی باتیں سنائی جائیں گی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، انسان کی جو زندگی ہے ایک جیسی نہیں رہتی. کبھی انسان کی زندگی کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہیں تو کبھی انسان کی زندگی کے اندر پریشانیاں بھی آتی ہیں. انسان مصائب مشاکل کے اندر گر جاتا ہے. جب انسان کے اوپر خوشیاں آتی ہیں تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اور جب انسان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ایسی صورت میں انسان بوکھلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. چاہے یہ مصیبتیں بیماریوں کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے یہ مصیبتیں کاروبار کی کمی کی صورت میں کیوں نہ ہو، کاروبار کے نقصان کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے یہ مصیبتیں ہمارے اولاد کی نافرمانیوں کی شکل میں کیوں نہ ہو، جب بھی انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو ایسی صورت میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، بوکھلا جاتا ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی کبھی مایوس بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں،
اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک وجہ بتائی. وجہ بتاتے ہوئے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اے لوگو، جو بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں تمہارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. یہ اجمالی وجہ ہے. یہ اجمالی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑتی ہیں. یہ ان مصیبتوں کے اندر تم ملوث ہو جاتے ہو. محترم حضرات، آج کے جمعے کے خطبے کے اندر میں چند ایسے وجوہات جو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، چند ایسے گناہ جس کو ہم انجام دیتے ہیں کہ جن وجوہات کی بنیاد پر مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں، مشکلیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتی ہیں، ہمارے اوپر آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتی ہیں. 4 ایسے وجوہات آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور بڑی بڑی اور آسان موٹی موٹی مثالوں کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. محترم حضرات، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معصیت الہی. سب سے بڑی وجہ ہمارے اوپر مصیبتیں آنے کی، مشکلوں میں ہمیں گھر جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے معصیت الہی. معصیت الہی کس کو کہتے ہیں؟ معصیت الہی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو نہ ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات پر عمل نہ کرنا، پابندی نہ کرنا. اس کو معصیت الہی کے نام سے جانا جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی، اور یہ حقیقت ہے اور یہ سچائی ہے کہ جہاں پر بھی معصیت الہی ہوتی ہے، جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو مصیبت میں، اس آدمی کو پریشانی کے اندر ڈال دیتا ہے. موٹی موٹی مثالوں سے ہم بات سمجھیں گے. سب جانتے ہیں ہمارے بابا آدم علیہ السلام کے تعلق سے، یہ موٹی مثال ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں رکھا تھا؟ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رکھا، اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو رکھا. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پیارے انداز میں کہا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اے آدم علیہ السلام، آپ اپنی محترمہ کے ساتھ، آپ اپنی زوجہ اور اپنی بیوی کے ساتھ جنت کے اندر رہیے. کُلَا رَغَدًا حَيْثَ، جو چاہتے ہو کھاؤ پیو عائش کرو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. اللہ نے کہا کہ میری ایک بات یہ ہے، میرا ایک حکم یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، فلاں درخت کے قریب نہیں جانا. گئے، دونوں بھی گئے، دونوں پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھا کر دنیا کے اندر بھیج دیا. یہ ہمارے لیے، یہ واقعہ، یہ مثال ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، ہم مصیبتوں کے اندر گر جاتے ہیں. یہ کون تھے؟ یہ نبی ہیں، یہ نبی اول ہیں، یہ رسول ہیں، ہمارے بابا آدم علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر بھیج دیا، اور دنیا مصیبت کی جگہ ہے، اور دنیا مصیبت کی جگہ ہے. یہ بڑی مثال ہے، یہ موٹی مثال ہے. ایک دوسری مثال دیکھیں. تمام فرشتوں کا سردار ابلیس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تمام فرشتوں سمیت ابلیس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا ہے، اپنے ماتھے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکانا ہے. اللہ حکم دے رہا ہے کہ آج میرے آگے نہیں بلکہ آدم کے آگے سجدہ کرو، آدم کے آگے سجدہ کرو. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آج مجھے نہیں بلکہ آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا. کس نے انکار کیا؟ شیطان مردود نے انکار کر دیا، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مصیبت کے اندر گرفتار کر دیا. آج ہمیں ان تمام مثالوں سے عبرت حاصل کرنے اور ان مثالوں سے نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں، اپنے دامنوں کے اندر جھانکیں، اپنی زندگی کے اندر جھانکیں کہ ہم کہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، ہم کہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں. ہمیں اپنے دامنوں کے اندر، گریبانوں کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ اے لوگو اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یہ اللہ کا حکم ہے. نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، جو نہ اوقات کی پابندی کرتے ہیں، جو نہ ہی پورے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اللہ کے حکم کی جب نافرمانی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یہ یقین جان کر رکھیں، مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں انسان کی زندگی کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ہم اپنی زندگیوں کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، کئی جگہ پر کہا وَلَا تُبَذِّرُوا، کہ اے لوگوں فضول خرچی مت کرو. ہم فضول خرچیوں کے اندر مبتلا ہے. شادی بیاہوں کے موقع پر دیکھیں ہم کہ کتنا فضول خرچ کرتے ہیں، کھانوں کے اندر، دعوتوں کے اندر کتنا فضول خرچی کرتے ہیں. یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دامنوں کے اندر جھانکیں، ہمیں گریبانوں کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. یہ پہلی وجہ ہے. یاد رکھیں اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک انسان مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر گر جاتا ہے. معصیت الہی، معصیت الہی، یہ پہلی وجہ. اور دوسری وجہ کہ ہمارے اوپر پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں آتی ہیں. دوسری وجہ جس طرح سے معصیت الہی ہے اسی طرح سے معصیت رسول بھی ہے. معصیت رسول کا مطلب ہے کہ نبی کی نافرمانی کرنا یا نبیوں کی نافرمانی کرنا، یہ معصیت الرسول. اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں نبیوں کی، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم نبیوں کی نافرمانی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں مصیبتیں، آفتیں، بلائیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتی ہیں، پریشانیوں کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. کئی مثالوں سے میں آپ لوگوں کو باتیں سمجھا سکتا ہوں. ایک مثال دیکھیں، کون نہیں جانتا، موٹی موٹی مثالیں ہیں ہمیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، ہمیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا. فرعون نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور فرعون کے ماننے والوں نے بھی نبی کی نافرمانی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ غرق کر دیا، ان کو مصیبت میں ڈال دیا. اسی طرح سے ایک دوسری مثال قوم نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو توحید کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں. چند لوگ مسلمان ہوتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہوئے، جنہوں نے نبی کی نافرمانی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انجام کیا؟ ان کو مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا. بارش کے طوفان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ختم کر دیا. یہ موٹی موٹی قرآنی مثالیں، آسان مثالیں ہمیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہیں. ایک تیسری مثال دیکھیں، دنیا کے اندر 2 قومیں بڑی طاقتور گزری ہیں، سب جانتے ہیں 2 قومیں بڑی طاقتور گزری ہیں. قوم عاد، قوم سمود کے نام سے. کتنی طاقت اللہ نے انہیں نوازی تھی، اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازی تھی. قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا آمِنًا، کہ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشا کرتے تھے، اور بڑے بڑے پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کے ان پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے محلات بنایا کرتے تھے، بنگلے بنایا کرتے تھے. اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی تھی. جب انہوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی
تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے اندر بیان کیا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ کہ ہم نے قوم سمود کو ایک خطرناک آواز کے ذریعے سے ختم کر دیا نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ اور جب قوم عاد نے اپنی نبی کی نافرمانی کر دی تو ہم نے ایک تیز و تند آندھی کے ذریعے سے طاقتور قوموں کا ہم نے خاتمہ کر دیا. یہ موٹی موٹی مثالیں ہمیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ ہم بھی اگر نبیوں کی نافرمانی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر بھی مصیبتیں آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں. اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات دیکھیں. کہا جاتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بھی یمینک، اے آدمی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا. اس کو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی نہ لگی تو اس نے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے کہا کہ میں کھا نہیں سکتا سیدھے ہاتھ سے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں آگے کہ جب تک وہ دنیا کے اندر زندہ تھا اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے منہ تک کبھی نہیں لے جا سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو برباد کر دیا. اس کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. یہ تمام کی تمام روایتیں، یہ تمام کی تمام مثالیں ہمیں قرآن کے اندر ملتی ہیں، حدیثوں کے اندر ملتی ہیں. ان تمام مثالوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کی نافرمانی جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر انسان مصیبتوں کے اندر پڑ جاتا ہے. یہاں پر بھی اپنے دامنوں کے اندر جھانکیں، گریبانوں کے اندر جھانکیں ہم کہ ہم کہاں تک نبی کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم کہاں تک نبی کے باتوں پر عمل کر رہے ہیں. ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلدی آیا کرو، جلدی آیا کرو. کئی افراد ابھی بھی ایسے ہیں کہ جو جمعے کے خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں. لوگوں کا تو یہ ماحول بنا ہوا ہے، ہمارے سماج کے اندر، ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ جمعے کا خطبہ کب سے شروع ہوتا ہے. لوگ یہ نہیں پوچھتے بلکہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کب کھڑی ہونے والی ہے، اس کا ٹائم پوچھتے ہیں. جمعہ کے خطبے کی ہمارے اندر کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی لیے ہم پریشانیوں کے اندر نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے پریشانیوں اور مصیبتوں کے اندر گر جاتے ہیں. یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. جہاں پر بھی اللہ کی نافرمانی ہوئی، جہاں پر بھی نبی کی نافرمانی ہوئی، یقین جان کر رکھیں کہ مصیبتیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتی ہیں. ایک تیسری وجہ زبان کا غلط استعمال ہے. اس زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. یہ حقیقت ہے، آزما کر دیکھ بھی سکتے ہیں. اگر ہم کسی کو گالی دیں تو ایسی صورت میں سامنے والا خاموش نہیں بیٹھتا. اگر ہم کسی کو اپنی زبان سے برا بلا کہیں، یہ زبان مصیبت لاتی ہے اپنے اوپر. اسی لیے زبان کتنی خطرناک چیز ہے اس کا ذکر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرما کہا کہ اذا اصبح ابن آدم، کہ جب بھی ایک آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء تكفر اللسان، کہ جسم کے پورے اعضاء مل کے زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، زبان سے درخواست کرتے ہیں. کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ فإن استقمت استقمنا، اے زبان اگر تو دن بھر صحیح سالم رہی تو ہم صحیح سالم. وإن اعوججت اعوججنا، اے زبان اگر تو بگڑ گئی تو ہم بگڑ گئے. مثال دیکھیں، اگر میں اپنی زبان سے کسی کو گالی دیتا ہوں تو سامنے والا غصے والا ہے تو وہ مارنے کے لیے آتا ہے اور مار بھی دیتا ہے. کبھی گال پہ مارتا ہے، کبھی سر پہ مارتا ہے، کبھی ہمارے پیٹ پہ، ہمارے منہ پہ، ہمارے ہاتھ پہ مارتا ہے. یہ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. گناہ کس نے کیا؟ زبان نے گناہ کیا. زبان سے گالی نکلی جس کی وجہ سے وہ سامنے والا غصہ ہوا. اور یہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے کہ گالی دے کر 32 دانتوں کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے. زبان کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی، 32 دانتوں کے اندر چلی جاتی ہے اور مار پڑتی ہے تو پورے جسم کے اعضاء کو مار پڑتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زبان خطرناک چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس کو صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس زبان کا غلط ہم استعمال کرتے ہیں تو انسان کے اوپر مصیبتیں، آفتیں ہمارے اوپر
ٹوٹ پڑتی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبان ایک ایسی خطرناک چیز من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی مجھے اپنے زبان کی حفاظت کی گارنٹی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے گا, نبی کہہ رہے ہیں اضمن لہ الجنہ, کہ قیامت کے دن میں ضمانت لیتا ہوں, میں گارنٹی دیتا ہوں اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دوں گا. کتنی خطرناک بات ہے, کتنی زبردست بات ہے کہ ایک زبان کی حفاظت کی وجہ سے ایک انسان جنت کے اندر جا رہا ہے اور نبی گارنٹی لے رہے ہیں جنت میں داخلہ کرانے کی. لہذا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. تو یہ تین چیزیں, معصیت الہی, معصیت رسول اور زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. اور ایک چوتھی وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام نہ دینا. مطلب یہ کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہ دینا اور برائیوں سے نہ روکنا, یہ بھی ایک گناہ ہے, یہ بھی ایک گناہ ہے. ہم نیکیوں کا حکم نہیں دیں گے اور لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکیں گے, تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر, جو کہ بالکل صحیح حدیث ہے, اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں کے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اے لوگوں نیکیوں کا حکم دو, وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اے لوگوں کو برائیوں سے روکو, اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسا نہیں کرو گے, تم امر بالمعروف کا کام نہیں کرو گے, نہی عن المنکر کا کام انجام نہیں دو گے, تو ایسی صورت میں قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان یبعث علیکم عقابا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عقاب, عذاب کو نازل کرے, تم مصیبت کے اندر گر جاؤ, تم مصیبت کے اندر پڑ سکتے ہو. آج معاشرے کے اندر دیکھیں اور اپنے دامنوں کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے یہاں پر بھی کہ ہم کہاں تک اپنے لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے رہے ہیں, لوگوں کو برائیوں سے روکیں, اور اس کی ابتدا سب سے پہلے اپنے گھروں سے کریں. یہ حقیقی معنوں میں اس کی ابتدا اپنے حقیقی معنوں میں اپنے گھروں سے کریں. دیکھنے میں آتا ہے ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہمارے جو مسلم معاشرے کے مسلم بچے ہیں, ہمارے بچے ہیں, مسلمانوں کے بچے ہیں, کتنے بگڑ رہے ہیں, کتنے شریر قسم کے ہمارے بچے ہو رہے ہیں, ان کے اندر تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے, یہ ہمارے بچے بے تہذیب ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم والدین ہیں, اور ہم والدین ہونے کے ناطے ہم اپنے بچوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دے رہے, نہ ہی ہم اپنے بچوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ماحول دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر ہے اور اس گھر کے اندر ٹی وی لگی ہوئی ہے, ایک صوفہ ہے, اس صوفے کے اوپر بیٹھ کر باپ بھی ٹی وی دیکھ رہا ہے, اس صوفے کے اوپر بیٹھ کر اس کا چھوٹا بچہ بھی ٹی وی دیکھ رہا ہے, اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ بچے کے ہاتھ میں ریموٹ ہے, اور بچہ برابر ریموٹ کے ذریعے سے برابر چینل بدل رہا ہے, باپ خاموش ایسے ہی بیٹھ کر بچوں کو دیکھنے کا موقع دے رہا. برائیوں سے روکیں. اور جو ہمارے بچوں کو بگاڑنے کا سب سے بڑا آلہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ موبائل ہے. ہر کوئی جانتا ہے, اس سے کوئی ناواقف نہیں ہے, ہر کوئی جانتا ہے کہ موبائل کے ذریعے ہمارے ان موبائلوں کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں. کئی مسلم معاشرے کے بچیاں چھتوں کے اوپر جا کر ریل بناتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں. اجی بھائی, یہ جو موبائل ہے نا, یہ کوئی معمولی موبائل نہیں ہے, ہمارے بچوں کو بگاڑنے میں اس کا بڑا کردار ہے. آج کوئی بچہ اردو میڈیم کے اندر نہیں پڑھ رہا, کوئی بچہ اردو میڈیم کے اندر نہیں پڑھ رہا, ہر بچہ انگلش میڈیم. 4th اسٹینڈرڈ 5th اسٹینڈرڈ میں جانے کے بعد ایک بچہ اچھی طرح سے انگلش سمجھتا ہے, اچھی طرح سے انگریزی بول لیتا ہے. ہمارے بچے انگلش میڈیم سے تعلق رکھتے ہیں, اور یقین جانے موبائل کا تعلق بھی انگلش میڈیم سے ہے. کوئی آدمی جو لینگویج آپشن ہے اس لینگویج آپشن میں جا کر اردو آپشن, ہندی آپشن, کنڑا آپشن نہیں رکھتا. ہر آدمی چاہے وہ ان پڑھ کیوں نہ ہو,
ہر آدمی انگلش آپشن رکھ کر لینگویج رکھ کر اپنے موبائل کو استعمال کرتا ہے. جب ہمارے انگلش میڈیم کے بچے انگلش میڈیم کے موبائل کو لے کر استعمال کریں گے تو نعوذ باللہ بچے کیا کیا نہیں دیکھیں گے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں. یاد رکھیں اگر ہمارے بچے ایسے ہی بگڑتے جائیں تو ایسی صورت میں اگر ہم ان کو برائیوں سے نہیں روکیں گے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر عقاب نازل کرے گا, ہم مصیبتوں کے اندر پڑیں گے. یہ 4 وجوہات میں نے آپ لوگوں کے سامنے مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھے. ایک معصیت الہی ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, نبی کی نافرمانی, زبان کا غلط استعمال, اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو نیکیوں کا حکم برائیوں سے نہ روکنا. اگر یہ 4 کام ہوتے ہیں ہمارے سے تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائیوں کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو کریں کیا, ان مصیبتوں کو دور کیسے کریں؟ پریشانیاں آتی ہیں, بیماری کی شکل میں ہے, کاروبار کے نقصان کی شکل میں ہے, کئی انداز میں مصیبتیں پریشانیاں ہمارے اوپر آئی ہیں, تو دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ایک تمہیداً میں آپ لوگوں کے سامنے بات کر دوں. جب بھی انسان مصیبتوں کے اندر پڑ جائے, پریشانی آ جائے, کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو, کسی بھی قسم کی پریشانی کیوں نہ ہو, اپنی زبان سے 2 کلمے نکالے. اپنی زبان سے 2 کلمے. پہلا کلمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصاف بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ کے اندر کہا کہ جب بھی مومنوں کے اوپر مصیبت آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. اور ہم لوگوں نے اس کو کیا کر لیا, کسی کے انتقال پہ بس اس کو خاص کر لیا. کسی کے انتقال کی خبر انا للہ و انا الیہ راجعون, کسی کے مرنے کی خبر انا للہ و انا الیہ راجعون. اجی بھائی ہمارے پاس کوئی بھی مصیبت آتی ہے, چاہے لائٹ بھی چلی گئی انا للہ پڑھو آپ, کوئی چھوٹی سی مصیبت کاٹا چھوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت جو بھی ہو, مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جب بھی مصیبت آئے انا للہ اپنے زبان سے ادا کرے. اور دوسرا جملہ, جب بھی ہمارے اوپر مصیبت آئے تو اس وقت ہمیں کہنا چاہیے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کیونکہ یہ 2 بڑے نبیوں کی صفت ہے. سب کو معلوم ہے لیکن عمل ہمارے اندر نہیں ہے. ایک ابراہیم السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم السلام نے کیا کہا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آگ ٹھنڈی ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اور ایک مرتبہ جب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جیت کر آئے تو افواہ اڑی کہ پورے کے پورے مکہ والے ایک بڑا لشکر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. افواہ اڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ جب بھی ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو اسلامی طریقے سے ایک ہی چیز یاد رکھیں, ہمارے پاس اگر مال ہے, دولت ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مال, پیسے, دولت کی وجہ سے ہم کیسی بھی بیماری کا سامنا کر لیں گے, کیسی بھی مصیبت کا سامنا کر لیں گے. یہ سراسر ہماری غلط فہمی ہے. مصیبت کا علاج پیسے نہیں ہیں. مشکلوں کو دور کرنے کے لیے پیسہ اس کا علاج نہیں ہے. شرعی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو شرعی نقطہ نظر سے بھی 4 طریقے مختصر انداز میں بیان کر دوں گا کہ ان 4 طریقوں کو اپنانے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہماری ان مصیبتوں کو دور کر دے گا. پہلا طریقہ, مصیبت آ گئی, دعا مانگو. کوئی بھی مصیبت ہو دعا مانگو, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, الدعاء سلاح المؤمن, کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے مومن کا. کہ ایک میدان جنگ میں ایک فوجی, ایک سپاہی, ایک سولجر جس طرح سے اپنے ہتھیار کے ذریعے سے سامنے والوں کا مقابلہ کرتا ہے, مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, الدعاء سلاح المؤمن, کہ دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے. وہ اس دعا کے ذریعے سے اپنے پریشانیوں کو دور کرتا ہے. مثالیں ہمارے سامنے حاضر ہیں. آدم علیہ السلام مصیبت میں گر گئے تو کیا کیا انہوں نے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مثالیں ہمارے سامنے موجود. یونس علیہ السلام مصیبت میں پڑ گئے, کیا کہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اتنا ہی نہیں, ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اذا کربہ امر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی بڑی, کرب کہتے ہیں بڑی,
اذا کربہ امر، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑی مصیبت آتی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ دعائیں ہمارے سامنے، یہ ان دعاؤں کو اپنائیں، ہمیں یاد ہے یہ دعائیں، مصیبت جب بھی آئے، پریشانی جب بھی آئے، ان دعاؤں کو اپنانے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز اگر ہم مخلص ہیں، اگر ہم متقی ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا اور مصیبتوں کو دور کرے گا۔ دوسرا طریقہ مصیبتوں کو دور کرنے کا دوسرا طریقہ ہے نماز اور صبر۔ نماز اور صبر کے ذریعے سے ہم اپنی مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، یعنی نماز بھی پڑھنا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مصیبت آئی تھوڑا صبر کرو بھائی، مصیبت جو آتی ہے ہمارے اوپر اتنی جلدی نہیں جاتی، تھوڑا صبر کرنا ہے، صبر کے ذریعے سے اس کے بعد نماز بھی قائم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے جب بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں مبتلا ہوتے تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ جنگ بدر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، بڑی مصیبت تھی، ہزاروں کا لشکر، یہاں پہ 313 صحابہ، کتنی بڑی مشکل ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور صبر کے ذریعے سے بھی مصیبت کو دور کیا جا سکتا۔ جیسا کہ ایک تابعی عطا بن ابی رباح کے تعلق سے آتا ہے کہ میں ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس کے ساتھ کھڑا تھا کہ بازار میں ایک عورتوں کا جھنڈ آیا، تو ان عورتوں کے جھنڈ کو دیکھ کر عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے یہ عورت جنتی ہے۔ تو عطا بن ابی رباح پوچھتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ بھئی آپ اس عورت کو جنتی کر؟ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے، اور جب بھی میں مرگی کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہوں تو پریشان ہو جاتی ہوں، اور مرگی کی بیماری کی وجہ سے، بے ہوش ہونے کی وجہ سے میرا سطر کھل جاتا ہے، میرے کپڑے کھل جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیماری کے تعلق سے دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان شئتی، اگر تو چاہتی ہے تو ایسی صورت میں اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں تیری بیماری کو دور کر دوں اللہ کے سے دعا مانگ کے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا قبول کر لے گا اور تجھے اس بیماری سے نجات دے دے گا۔ اور اگر تو چاہتی ہے کہ وہ صبر تھی فلک الجنہ، اگر تو چاہتی ہے کہ تو اس بات پر صبر کر لے، اس بیماری پر صبر کر لے، فلک الجنہ، تو تجھے جنت ملے گی۔ اس عورت نے صبر کیا اور وہ جنت کی مستحق ہو گئی۔ لمبا واقعہ، راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب بھی اس عورت پر مرگی کی بیماری ہوتی تھی تو وہ عورت مرگی کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی تھی، لیکن وہ سطر نہیں کھلتا تھا، وہ عورت بے پردہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ دو طریقے، دعا اور دوسرا نماز اور صبر کے ذریعے سے اپنی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہمیں معلوم ہے کہ صدقے کے ذریعے، مصیبت آئی صدقہ کرو، پریشانی آئی صدقہ کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان صدقۃ تدفع البلاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی وجہ سے بلاؤں کو، پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ میرے پاؤں کے اندر ایک زخم ہے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے میرے پاؤں، کئی اطباء، کئی حکیموں کو میں نے بتایا، علاج نہیں ہوا، آپ کو ایک ایسا طریقہ بتائیے کہ جس کی وجہ سے مجھے اس بیماری سے نجات ملے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ آپ جاؤ فلاں گاؤں میں پانی کی قلت ہے، وہاں پہ جا کے کنواں کھودو، پانی لوگوں کو پانی حاصل ہوگا۔ وہ گیا آدمی، کنواں کھودا، پانی لگا، لوگوں کی مشکل دور ہو گئی، پریشانی دور ہو گئی، اور چند مہینوں کے بعد آیا عبداللہ ابن مبارک کے پاس، کہنے لگا کہ میں بڑے بڑے اطباء، ڈاکٹروں، حکیموں کو دکھا چکا، لیکن میرے اس بیماری کا علاج نہیں ہوا۔ آج الحمدللہ میں نے صدقہ کیا ہے، اس وجہ سے آج میری پھنسی بھر گئی ہے، میرا علاج ہو گیا، میرا پیر درست ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ بڑے بڑے ذرائع ہیں کہ جس کے ذریعے سے اپنی مصیبتوں کو درست کر سکتے ہیں۔ آخری طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو ایسی صورت میں لوگوں کی مدد کریں۔ من اراد ان تستجاب دعوتہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، وَأَن تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، اور اس کی پریشانیاں دور ہوں، فَلْيُفَرِّجْ عَن مُعْسَرٍ، تو اسے چاہیے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے۔ محترم حضرات، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھی گئی ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، ہر آدمی کسی نہ کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہے، کسی نہ کسی، جو کبھی آدمی گھریلو پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، معاشی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ جب بھی اگر ہم دیکھیں، جب بھی ہمارے
ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان 4 چیزوں کو اوپر غور کریں کہ بھئی میرے سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، نبی کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، ان تمام چیزوں پہ غور کریں. اور جب مصیبت آتی ہے تو شرعی نقطۂ نظر سے ہمیں شریعت پر عمل کرنے کے لیے دعا اور جو چیزیں آپ لوگوں کو بتائی گئی ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی حضرات پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بھی حضرات بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماریوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو قرض کے اندر مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرضوں کے مسائل کو حل فرمائے. جو عورتیں پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رب حليم.